السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے لیاقت علی اور اب آج کے بعد میں اس پلیٹ فارم کو بھی یوز کیا کروں گا۔ میں روزانہ جو بھی میرے پاس ویلیوبل انفارمیشن ہوا کرے گی میں آپ سب بھائیوں تک وقت پر پہنچاتا رہوں گا۔ بس آپ لوگوں نے اپنا سپورٹ، اپنا پیار دکھانا ہے اور اس چینل کو جتنا بھی ہو سکے آپ لوگوں نے سبسکرائب لازمی کر لینا ہے۔ ایک جو بات کرنی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کی، سب سے پہلے مولانا طارق جمیل اور میڈیا کا جو ایشو چل رہا ہے، ہوا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ٹیلی تھونک کر رہے ہیں جس میں انہوں نے قوم سے اربوں روپے فنڈ اکٹھا کرنا ہے اس ٹیلی تھونک کے تھرو۔ اس ٹیلی تھونک کے جس میں کے آغاز میں وزیر اعظم صاحب نے اس کا کوئی بیان رکھا، تھوڑا سا دعا کے لیے اس کو بلایا طارق جمیل صاحب کو۔ جب طارق جمیل صاحب آئے تو انہوں نے ایک مختصر سا خطبہ فرمایا، پہلے دیا اور اس کے بعد دعا کا اہتمام کیا۔ تو انہوں نے جو خطبہ دیا اس میں 3 سے 4 چیزیں ڈسکس کی۔ ایک تو انہوں نے کہا میڈیا جھوٹا ہے، کیونکہ وہاں پر چند ایک میڈیا کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، صحافی، تو انہوں نے اس چیز کو پرسنل لے لیا اور طرح طرح کے مولانا طارق جمیل صاحب پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ طارق جمیل صاحب نے جو بات کی اس کو میں تھوڑا سا وضاحت میں دے دیتا ہوں۔ اب ہم جو عوام ہے وہ چند وکلاء کی وجہ سے وکیلوں کی پورے وکیلوں کو، سارے وکیلوں کو غلط کہہ دیتی ہے۔ چند پولیس والوں کی وجہ سے پولیس کو غلط کہا جاتا ہے، یا چند جرنیلوں کی وجہ سے آرمی کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں دنیا بھر میں مسلمانوں کو جو ہے وہ مارا گیا، شہید کیا گیا، ظلم کیا گیا، لیکن میڈیا نے ان کو کیا کیا؟ میڈیا نے ان کو الٹا دہشت گرد دکھایا، میڈیا نے ان کو ظالم دکھایا اور مارنے والے ان کو مظلوم دکھایا، الٹا۔ تو میڈیا ایک طرح سے طارق جمیل صاحب اب میڈیا والے جو ہیں وہ اوورآل جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے طارق جمیل صاحب نے جو بات کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100% کوریکٹ بات تھی، لیکن میڈیا کیونکہ وہاں کا صحافی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے طارق جمیل صاحب پر گند اچھالنا شروع کر دیا، انہوں نے طارق جمیل صاحب کو غلط کہنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ نسیم شاہ کا جو معاملہ اٹھا ہوا ہے، جو PCB مطلب PSL کی اوپننگ سرمنی تھی، مریم ناز صاحبہ وہاں پر آئیں تو ایک طنزیہ آمیز ٹویٹ کیا گیا کہ آپ کوئن کی طرح اس کو کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں، کیا خوبی ہے اس میں، جو کہ 14 منٹ تک وہ ٹویٹ رہتا ہے، اس کے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ٹویٹ آتا ہے کہ میرا جو اکاؤنٹ تھا وہ ہیک ہو گیا تھا۔ تو PCB نے نسیم شاہ کو شو کا نوٹس دے دیا، لگ یہ رہا تک PSL جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کی ہیئرنگ ہوگی، لیکن میچ کے دوران ہی ایک دن کے لیے نسیم شاہ کو بلایا گیا اور 2 کروڑ کا فائن لگا دیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی سننے آ رہا تھا کہ اس کو 2 سال کے لیے کوئی بین بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اس لڑکے نے کہا کہ یار غلطی سے ٹویٹ ہو گیا، میرے مینیجر نے کر دیا، میں نے نہیں کیا، لیکن پھر بھی اب محسن نقوی کا ایک احسان ہے اس پر کہ وہ 2 سال کے لیے بین نہیں ہونے دیا، صرف اس کو 2 کروڑ کا فائن لگا دیا گیا۔ تو دیکھیں دوسری طرف رباب ایک لڑکی ہے، رباب، اس کو 17 جنوری 2018 کو اس کے والد کا قتل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا والد کا چاچا اور اس کا والد اور دادا 3 قتل دن دہاڑے کر دیے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، 8-9 سال کیس لڑتی ہے، لیکن کل پرسوں اس کے قاتل کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے والد کی قبر پر گئی اور پھوٹ کر روئی کہ ایک طرف دیکھیں کہ ایک ٹویٹ کرنے پر 2 کروڑ کا فائن، اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ 3 قتل۔ ایسا لگتا ہے کہ جو حکومت، یہ عدالتیں ہیں، یہ جو امیر لوگ ہیں ان کو لائسنس دیتی جا رہی ہے